جب ہم اس طرح سے جڑتے ہیں تو وَمَن يُرِيدُ اللَّهُ خَيْرًا يَفْقَهُ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ارادہ کرتے ہیں خیر کا، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. دین کو سمجھنے کی یفقہو فی الدین، تو دین کی سمجھ بغیر خود بیٹھے بٹھائے نہیں آتی، اس کے لیے سورس کے لیے جانا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے. پہلے کے دور میں لوگ ٹریول کرتے تھے، اب ہمیں گھر بیٹھے مل رہا ہے. ابھی بھی کچھ عرصے پہلے، کووڈ سے پہلے ہم جاتے تھے مسجدوں کے باہر کھڑے رہتے تھے، ٹھنڈک ہو کچھ ہو، برف میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی تھا. پھر مسجد میں کبھی ہیٹنگ بھی نہیں چل رہی ہوتی تھی، اس میں بھی بیٹھ کے ہم پڑھائی کر رہے ہوتے تھے. تو ماشاء اللہ سے ہمارے جو یہاں تانیہ ہے، سائمہ مسرور ہے، یہ لوگ اس وقت کے بھی ہیں. اور اب آپ کے گھر میں کمفرٹیبلی یو آر جسٹ سٹنگ دیئر اینڈ لرننگ. اگر اس وقت بھی اگر کوئی نہیں اٹھ کر اور اپنا ایفرٹ کرتا ہے تو پھر تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود اس، کچھ ہے، کچھ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم جو نئے سرے سے، ہم ناٹ نئے سرے سے بٹ کنٹینیو کریں گے، بٹ تھوڑے سے ہم اس کو اور یعنی خوبصورتگی سے کریں گے تاکہ اللہ کے پاس یہ جائے اور ہمارا یہ قبول ہو. تو ہم شروع کریں گے تجوید سے، اور ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے. 2 یا 3 سسٹرز 2-3 آیات پڑھیں گی. آپ اپنا پہلے سے ہاتھ ریز کر لیجیے گا جس کو بھی آپ کو پڑھنا ہوگا. پھر ہم اس کو تھوڑا سا تجوید کے اوپر تھوڑا سا ہم اس کے بیک گراؤنڈ، میں بالکل نئے سرے سے شروع کروں گی. جو میں نے آج سے 5 ایئرس پہلے یا 6 ایئرس پہلے شروع کیا تھا، میں نے پورا اسٹارٹ کیا تھا تجوید کی ڈیفینیشن سے، اور پھر تجوید میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے. ابھی میں نے ایک چارٹ آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے، تو اس کو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے وہ چارٹ. تو اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں گی تاکہ آپ کو وہ کلیئر بھی ہو جائے. پھر ہم پڑھیں گے تجوید کے بعد ہم پھر حدیث پڑھیں گے. تو ایک ریاض الصالحین یہ بک ہے، اور یہ میں ایک کے بعد ایک ہم حدیث پڑھیں گے. تو آپ یہ یاد رہے کہ حدیث کا جو متن ہے جو وہ تو ہم پڑھیں گے، جو اس کا ڈیپتھ ہے، جو بات ہے، بٹ جو حدیث کی جو ورڈز ہیں، جو عربک ورڈز ہیں، جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اسی طرح سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو یاد کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ 40 حدیث ہیں جس نے یاد کی. یاد صرف نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا، سمجھنا، عمل کرنا، تو اس کے لیے بھی بشارت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم حدیث کا ہم شروع کریں گے. ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں حدیثوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. پھر تھرڈ چیز جو ہم کریں گے وہ ہم فقہ کریں گے، اور یہ ہم یعنی حدیث بھی ہم چلتے رہیں گے. میں بھی بیچ میں ہم کسی وقت ہم امہات المومنین، بنات المومنین، یہ بھی ہم نے ارادہ کیا ہوا، بٹ جو ابھی ضرورت ہے، سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضرورت ہے، جس کے بغیر عبادت ہماری قبول نہیں ہے، دیٹ از طہارہ. تو طہارہ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور جو کہ مائیں ہیں، اور ماؤں کو اب جو ٹین ایج جو بچے ہیں ان کی مائیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کی بھی مائیں ہیں، جو بڑے بچے گرینڈ چلڈرن جو ہو رہے ہیں ان کی بھی وہ بھی ہیں بیٹھے ہوئے. تو اب ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اس میں دین میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ کو ایک ایک بات بتانا ہوگا، ان بچوں کو سمجھانا ہوگا، کیونکہ طہارہ جو ہے طہارت ہے، اور طہارہ کہتے ہیں اس کو عمل کو. تو اس یعنی طہارت اس عمل کو کہتے ہیں، اور طہارت جو کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بغیر آپ کی عبادت قبول نہیں ہے. یہ یاد رہے، آپ نے جو بھی عبادت کر لی، اگر آپ کے طہارت نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ چیز قبول نہیں ہے. تو اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، ویری ویری امپورٹنٹ. فائنل بات یہ ہے کہ ہم نے ڈے کو چینج کیا ہے. ٹھیک ہے، سیٹرڈے سے ہم نے سنڈے کیا ہے. سو لیٹس سی یہی سیٹرڈے والے اگر کچھ ایکسٹرا لوگ ہمیں سنڈے میں ایڈ ہو رہے ہیں، اور پلس آپ نے فیڈ بیک دینا ہے مجھے یا تانیہ کو، جس کو بھی آپ کمفرٹیبلی، آپ جس سے بھی کلوز ہوں، آپ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈے سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں سوٹ کر رہا ہے. کیونکہ ایک تو ہے کہ جو سیٹرڈے میں بھی ٹھیک ہے اور سنڈے میں بھی ٹھیک ہے، دیٹ پرسن از ابو ایوری تھنگ. میرے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹفل ہیں، سبھی ہیں، لیکن کوئی اب اگر کسی کی وجہ سے ہم نے سنڈے کو کیا ہے تو آئی نیڈ دیٹ ڈیڈیکیشن اینڈ کیننس ٹو لرن. اگر وہ چیز مجھے نظر نہیں آئے گی، آئی گو بیک ٹو سیٹرڈے. کیونکہ جو لوگ بیچارے وہ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس میں بھی ایڈجسٹ ہو جائیں،
ٹھیک ہے. میں بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا, بٹ آئی نو دوز سیٹرڈے ونس کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہ کچھ ہو وہ پہلے سے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر میں ان کی طرف جاؤں گی, میں ان کا ووٹ لوں گی اور ان کو میں زیادہ اوتھینٹک سمجھوں گی. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم نے آپ کے لیے کیا ہے یہ سنڈے, اور جو سنڈے والے ہیں جو سیٹرڈے کو بالکل نہیں آ سکتے, آئی نیڈ ٹو کاؤنٹ دیٹ ہیڈ. ٹھیک ہے. جو بالکل سیٹرڈے کو نہیں آ سکتے, تو آپ نے میسج کرنا ہے گروپ میں جو سیٹرڈے کو بالکل نہیں آ سکتے اور ان کے لیے سنڈے بہت اچھا رہا ہے, اینڈ دے ول شو دیئر کیننس, دے ول شو دیئر نوٹس کہ انہوں نے کتنے اچھے سے کیا ہے, اور آج میں نے یہ لرن کیا ہے, اینڈ آئی ایم سو ہیپی اینڈ آئی ہیو ٹو بی ان دس گروپ ود یو نو ڈیڈیکیشن. یہ مجھے نظر آنا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اصول ہیں. اور فائنل بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم لوگ لرن کرتے ہیں نا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, یہ علم کے لیے, یہ میرا کوئی ادب نہیں ہے, یہ میرے بارے میں نہیں ہے. علم کے لیے کیا ہے ادب, کہ یو ہیو ٹو بی پنکچوئل, یو ہیو ٹو بی ٹائم آن ٹائم, یو آر لسننگ اٹینٹیولی, یو آر میکنگ نوٹس بیٹھ کر. تو آپ کے اوپر فرشتوں کی سکینت نازل ہوگی. ٹھیک ہے. وہ سکینت نازل ہوگی کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے پورا ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. پلس یہ کلاس ایک امانت ہے. ٹھیک. اب یہ امانت کو آپ نے پراپر طریقے سے پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور آپ کو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں سیکھ رہے ہیں. اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے سیکھ رہا ہو اور وہاں پہ آدمی لوگ آ جائیں تو آپ کو اچھا لگے گا. ایک اسٹرینجر کوئی آ جائے بغیر بتائے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا نا. تو یہ بہت زیادہ اس کا خیال کرنا ہے کہ جہاں پر ہم کلاس کریں وہاں پیچھے دیوار ہو. ٹھیک ہے. آس پاس کوئی نہیں, اور نہ کوئی آ سکتا ہے. ادھر سے پورا بلاک ہے, کوئی پیچھے سے جا ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر کوئی ایسے کوئی معاملات ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ کے پیچھے سے کوئی آئے کوئی جائے. ٹھیک ہے. تو ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو. ٹھیک ہے. ہاں, آپ کو کوئی بچے پکار سکتے ہیں, آپ کا ہسبینڈ پکار سکتے ہیں, کوئی ضرورت ہو سکتی ہے, دیٹس فائن, یو کین گو, یو جسٹ لیو یور کیمرا لائک دیٹ اینڈ یو کین گو اینڈ یو کین لسن ٹو دا پرسن جس نے بھی آپ کو بلایا. اپنا جو بھی کام ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے, وہ کر کے پھر آپ آ کے دوبارہ سے اپنے ویسی کلاس کو جوائن کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں سے ہم کون سے ہم نے پیج پہ ہم نے ختم کیا تھا؟ ڈاکٹر تمینہ ہے. ڈاکٹر تمینہ از آلویز یو نو کہ ان کو آیتوں کا یاد رہتا ہے. اگر وہ نہیں ہے پھر ہمیں تانیہ بتائیں. 62 آئی تھنک ہم نے فنش کرا تھا. اچھا, رائٹ, کیونکہ میں نے اس پہ ڈیٹ ڈالی تھی. اوکے, گڈ سمرین, ویری گڈ, ماشاء اللہ, تبارک اللہ. سمرین, اب یو کین اسٹارٹ بیکاز یو ہیو ریزڈ یور ہینڈ, سو آپ شروع کریں. تعوذ بسم اللہ صحیح سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ نہ تور نہیں, طور فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Okay, that's all. Okay, that's all. So I have to tell you, okay, یہاں پر اگر آپ وَإِذْ, اچھا, وَإِذْ, یہ جو وائبریشن میں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, اخذنا میثاقکم, حکم نہیں ہونا چاہیے. This has to be in practice, okay. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, فَوْقَكُمُ, یہ آپ کا ہو گیا تھا کیونکہ آپ طور کو کرنے کے لیے فَوْقَكُمُ الطُّورَ, جب آپ کو کہا جائے نا تو اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو کے اس کو بریک کریں گے. فَوْقَكُمُ الطُّورَ, فَوْقَكُمُ الطُّورَ. میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ یہ آیت اور اس کے نیکسٹ آیت آپ لوگوں نے ابھی پریکٹس کر کے مجھے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, فوق
او کہاں سے آ رہا ہے. اچھا ہم تھوڑا سا اس کے جلدی مخارج کے اوپر جائیں گے, پھر میں آپ کو ایک ہسٹری دوں گی 2 آیت پڑھ کے. وَإِذْ آپ کی زبان باہر آئے گی, مخرج ہے آپ کا یہ داد کا, یہاں 3 لیٹرز آتے ہیں. وہ کون سے 3 لیٹرز ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سا زال وا. یہ زبان آپ کی باہر آئے گی, یہ یہاں ٹچ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. وَإِذْ آپ نے نہیں پڑھنا ہے, وَإِذْ کر کے نہیں پڑھنا ہے, از کر کے نہیں پڑھنا. وَإِذْ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ وَإِذْ کیونکہ زائی جو ہے زا, اذا زلزلت الارض زلزا, تو اذا زلزلت, تو وہ جب آپ سورہ پڑھتے ہیں تو اذا زلزلت الارض زلزالها زلزالہ, لیکن آپ اذ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اذ واذ اخذنا اخذ خا و واو کا مخرج ہے لپس. و اذ اخذ خذنا نون الف نا. یہ یاد ہے کہ all جو مد طبعی ہے جو ہم نے پڑھا تھا 2 کاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, all آپ نے پراپر پڑھنا ہے. اخذنا میثاقکم ویسے نہیں پڑھیں گے. اخذنا میثاق ٹو حرکہ. قم یہ 2 مخرج ہیں جو آس پاس ہے. جو زبان کا اینڈ سے ہو رہا ہے, جو روٹ آف دا ٹنگ از ٹچنگ یور کہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے؟ اویولا پہ. ٹھیک ہے, یہ سافٹ پیلیٹ پہ ٹچ ہو رہا ہے. یہ ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ لوگوں کے بہت مشکل سے آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کرنا ہے. اینڈ دین کے بعد فوراً کو آ گیا ہے, تو ڈفرینٹ مخرج ہے بٹ بالکل برابر. متقارب کہتے ہیں اس کو, قریب ہے یہ متقارب. اب میں آپ کو اس کا بھی بتاؤں گی. متقارب ہے یعنی کہ قریب ہے. ٹھیک ہے, تو قریب آ گیا کون سا, کیا بالکل اینڈ آف دا ٹنگ از ٹچنگ دا ہارڈ پیلیٹ. لٹل بٹ سافٹ کے پاس سے ہارڈ کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فتح واو سکون فوقکم الطا. یہ طا ہے, تور نہیں پڑھنا ہے, اس کا بہت خیال کرنا ہے. تور نہیں پڑھنا ہے. فوقکم الطور. اوکے, ڈیفیکلٹ ہوگا بٹ یو ہیو ٹو پریکٹس. اوکے, تو آئی کین فیل اٹ. دس از, اگر میں نہیں بھی دیکھوں گی تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ تو پڑھ رہے ہیں. تو را خذو ما, اس میں 4 حرکات کرنا ہے آپ نے. ما, پھر آتیناکم, یہ عثمانی اسکرپٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ عثمانی اسکرپٹ ہے. یہ دیکھیے حمزہ جو ہے یہ الف سے پہلے ہے. ٹھیک ہے, تو حمزہ فتح الف سکون آپ کے اس میں جو پاکستانی مصحف میں ایک الف بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا الف بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از لیکن اگر آپ نے عثمانی اسکرپٹ پڑھنا ہے تو اس میں آپ کو سمجھ, اور عثمانی اسکرپٹ سے پڑھنا دس از سننا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کوشش کریں گے, آستے آستے آپ اس کے عادی ہو جائیں گے اس رائٹنگ کے. تو یہ حمزہ جو ہے وہ الف سے پہلے ہوگا. اوکے, سو خذو ما آتیناکم, خذو ما آتیناکم. کم لپس کو بالکل راؤنڈ ہونا ہے دمان. کم. اوکے, اینڈ دین آ جاتا ہے میم کے بعد با. واٹ از دس رول, واٹ از دس رول؟ اخفاء شفوی ہے یہ, کیونکہ یہ آپ اس میں تھوڑا سا ہائڈ کرتے ہیں ساؤنڈ کو. میم کے رول میں 3 رولز ہوں گی. ٹھیک ہے, ایک اظہار ہوگا, ایک ادغام ہوگا اور ایک اخفاء ہوگا. جب میم پورا آپ کو نظر آئے گا دیٹ از میم رول. میم پورا نظر آئے گا, اس کے اوپر سکون ہوگا, دیٹ از میم رول. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر میم آ جائے گا تو یہ ادغام ہوگا. ٹھیک ہے, ادغام متماثلین ہم کہتے ہیں اس کو, یعنی سیم. ٹھیک ہے, متقاربین جیسے قاف اور کاف کو ہم نے کہا تھا, وہ بھی ہم پڑھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ آ گیا تو آپ نے اس کو اقلاب نہیں کہیں گے,
اقلاب when noon is turned into small meme, that is noon rule اقلاب. ٹھیک ہے, وہ بھی با کے سے پہلے چینج ہوتا ہے, با کی وجہ سے ہوتا ہے. با کی وجہ سے یہ میم جو ہے یہ اخفا میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, سو آتیناکم, ٹو حرکہ ہولڈ کرنا ہے. آتیناکم بقوۃ واذکروا بقوۃ, بقوۃ شدہ کا رول یاد رکھیے, جب بھی شدہ ہوگا اس کے دو لیٹر کو آپ نے بتانا ضروری ہے. بقوۃ واذکروا, قوة قوة واذکروا, رونی رو ہیوی, وائبریشن زبان کی. واذکروا ما فیہ لعلکم, عین ورفعنا یہاں پر, اور یہاں پہ لعلکم, وہاں پہ سکون تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ نے خیال کرنا ہے. اگر اس دفعہ آئین کی آپ نے محنت نہیں کی نا تو آپ کی پوری ریسیٹیشن میں کوئی مارکس میں نہیں دوں گی, یہ میں بتا دوں. اس دفعہ میں آپ لوگوں کو مارکس دوں گی, ٹھیک ہے, ریسیٹیشن پہ. تو یو ہیو ٹو ہیو دس تھنگ کہ آئین کو پراپر کرنا ہے. تو جہاں پر لعلکم, لعلکم فوراً آپ نے کم کرنا ہے, لعلکم, اینڈ دین تتقون. تو نون کے آخر میں جب آپ رکیں گے, جب یہ کون سا رکنا ہوتا ہے لعلکم کے بعد تتقون, یہ ہمیں کیسے رکے, ہم کیا رکنا ہے, یہ کہلاتا ہے مد عارض سکون. ٹھیک ہوتا ہے. مد کا مطلب اسٹریچنگ, ٹھیک ہے, مد کا مطلب کھینچنا, کھینچنا. ایک مد طبعی جو اوریجن آف آل مد ہے, اور اس کے بعد بہت سارے مد آتے ہیں. تو یہ جو مد ہے عارض و سکون کا مطلب ٹیمپرری اسٹاپنگ. عارض مطلب عارض, جیسے ہم اردو میں عارض کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیمپرری. ٹھیک ہے, عارض عربک میں ضاد سے. ٹھیک ہے, تو مد عارض میں سکون یعنی آپ رک گئے, ٹیمپرری رک گئے یہاں پر. تو جب ٹیمپرری رکیں گے تو اس کے رولز ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کے پاس الف واو یا یہ ہے واولز, ٹھیک ہے, یاد رہے 3 لیٹرز ہیں, یہ واولز ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں there are consonants. آپ کو یہ سب کو پتا ہوگا what are vowels, what are consonants. کس کو نہیں پتا ہے consonants کے بارے میں, کس کو نہیں پتا ہے؟ نادیہ, اچھا نادیہ, vowels جیسے اے ای آئی او یو vowels ہوتے ہیں نا, ایسے یہ vowels ہیں جس کے بغیر ورڈز نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ آ ای او, آ ای او, اس کے بغیر آپ کے ورڈز نہیں بن سکتے. شارٹ واول ہوتا ہے آ ای او, ٹھیک ہے, لانگ واول ہے آ ای او, اس کے بغیر آپ ورڈز نہیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک, یہ واولز. اس کے علاوہ جتنے لیٹرز ہیں اس کو ہم بس کانسوننٹ کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کانسوننٹ جب ایڈ ہو جاتا ہے واول کے ساتھ تب اس کو مد عارض سکون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو سکون دے دیں گے, ٹیمپرری سکون دے دیں گے. نہ کو تتقون, نہ کو تتقون کر دیں گے. یہاں پہ ہم خود سکون والا وہ لگا دیں گے اپنے ہیڈ میں. ہاں, پینسل سے نہیں مارک کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے. پینسل سے مارک کر سکتے ہیں بٹ اس کو چینج نہیں کریں گے ہم رائٹنگ میں, لیکن ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لعلکم تتقون, اور 4 حرکات, لعلکم تتقون, 4 حرکہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا, یہ آئے سب کو, اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہو. میں ایک آیت اور کہوں گی کسی کو پڑھنے کے لیے, اینڈ دین ویل گو کوئکلی ود دی انٹروڈکشن آف اینڈ ڈیفینیشن آف تقویت. دودھ کا ادغام ناقص تھا بقوت. ہاں, کیا کہہ رہی عائشہ؟ یہ رول میں نے کہا مینشن آپ کر دیں, بقوت واذکروا, اس میں ادغام ناقص تھا. ہاں, بقوت, اصل میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں, جو آبویس ہے نا اس کو میں کروں گی, پھر سب میس اپ ہو جائے گا. یہ ادغام ناقص ہے جو یا اور واو سے آپ اس کو کہتے ہیں, ناقص کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ انکمپلیٹ. انکمپلیٹ. ٹھیک ہے, انکمپلیٹ مرجنگ ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, جب انکمپلیٹ مرجنگ ہوتا ہے تو آپ نون کا ساؤنڈ لے کے جاتے ہیں, یہ یاد ہے. ٹھیک ہے, بقوت واو میں جا رہا ہے.
بقوتیوں. اوکے وذکورو اور ٹو حرکہ سارے گنہ ٹو حرکہ ہوں گے یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے. اب اس دوسری آیت کی طرف کون پڑھ رہا ہے؟ دوسری آیت ثم تولیتم زینب آپ پڑھو. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. اوکے گڈ. اب یہ دیکھو تمہارا کیا کیا تھا ٹھیک ہے. ثم تولیتم واز گڈ. ثم تولیتم واز گڈ because this is meme and meme. What is this rule here? ادغام مثلاً صغیر. ادغام مثلاً صغیر. Yes, good. ادغام متماثلین صغیر. اوکے صغیر ہے یعنی اس کو چھوڑ دیں اس نام کو. بٹ I will say ادغام شفوی. ٹھیک ہے. ادغام شفوی ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ادغام نون کا ادغام ہوتا ہے. وہ ادغام حقیقی ہم اس کو کہہ دیں گے لیکن اس کو ادغام شفوی لفظ کی وجہ سے میم ہے. میم جب ہوگا میم سکون ہوگا اس کے بعد میم شدہ آ جائے گا تو دیٹ از مرجنگ ادغام. اس کا نام ہے ادغام. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے اخفا کہا تھا چھپا ہوا. اخفا جو ہم نے میم کے رول پڑھا تھا میم کے بعد با آ گیا تھا دیٹ از اخفا. اخفا شفوی کیونکہ اس میں ہم آپ لوگوں کو اس ڈیپ ڈیپتھ کا پتہ نہیں ہے بٹ دیر از سم تھنگ ہڈن ان اٹ ایز ویل. جیسے ما آتیناکم یہ ایسے لفظ بند نہیں ہوتے ہیں. تو آپ قاری لوگوں کو دیکھیں گے نا ہائی اسٹینڈرڈ کے تو آپ کو وہ چیز نظر آ جائے گی کہ آتیناکم ایک دم لپس کو کر کے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ. تو دیٹس وائی اٹ از اخفا شفوی. ٹھیک ہے. یہ جو ہے آپ کو ادغام شفوی ہے. ثم تولیتم اس میں غنہ کرنا ہے تم. اینڈ دین من بعدی واٹ از دس رول ہیئر؟ نون کا اقلاب ہے. ٹھیک ہے. نون کا اس کو ہم کہیں گے نون کے رول میں سے ہے یہ اور یہ اقلاب ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اقلاب ٹرننگ انٹو نون انٹو میم. ٹھیک ہے. تو یہ نون جو ہے وہ میم میں ہو جاتا ہے جب بھی اس کے بعد با آ جائے. اور جب یہ رول ہوتا ہے وائی وی آر مینشننگ دس بیکاز یو ہیو ٹو ہولڈ ٹو غنہ. اس کے بغیر آپ نے زینب نے نہیں پڑھا تھا غنہ نہیں کیا تھا. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو غنہ. تو آپ نے یہاں پہ 2 غنہ ہو گیا بلکہ 3 غنہ ہو گیا. ایک تو ہائیسٹ لیول غنہ ہے شدہ میم شدہ نون شدہ از دا ہائیسٹ لیول آف غنہ کہیں پہ بھی نظر آ جائے. دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو نون رول. دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو میم رول. دس از جسٹ دا شدہ رول. اوکے. تو آپ نے اس کو 2 حرکہ کرنا ہے. یہ یاد رہے کہ جو ریسیٹیشن میں یہ ساری چیزیں ویری امپورٹنٹ ہے. ثم تولیتم من بعد ذلك. اوکے. من بعد ذلك. اوکے. یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا. من بعد عین کو صحیح سے پڑھنا ہے دال کو صحیح سے پڑھنا ہے ذالک ذالک. ثم سا ثم نہیں پڑھنا سین نہیں بنانا ہے سا سا زبان باہر. ثم تولیتم من بعد ذلك. من بعد یہاں سے آواز آئے گی بعد ناٹ بعد نہیں بعد یہ آواز آنی چاہیے. من بعد ذلك. اینڈ دین فلو فا کا مخرج کیا ہے لپس ہے. یہ دانت یہاں ٹچ ہو رہے ہیں. فلولا فا اینڈ دین ضاد یہاں جا رہا ہے. ضاد یہاں جا رہا ہے. دال کی طرح نہیں فدلول نہیں پڑھنا ہے. فدلول نہیں پڑھنا ہے. یہ پارٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے آپ ضاد میں. یہ پارٹ ڈی ایکٹیویٹ ہونا ہے. یہ پارٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. فضل اللہ لا ہیوی ہے. فضل اللہ یہ آپ جب بائٹ کر رہے ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ جب میں اپنی ٹیچر کے ساتھ ریسائٹ کر رہی تھی فار one day I recited 1 hour 45 minutes and I recited maybe 26 pages of this one. 25-26 پیجز میں نے پڑھا تھا اور اتنے داغ آئے تھے کہ میرے یہ زبان کا یہ حصہ زخمی ہو گیا تھا.
because when you exaggerate then اس کو emphasize کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنا پڑتا ہے. اور وہ اس کے بعد پھر مجھے لگ رہا ہے کہ میری یہاں پہ درد کیوں ہو رہا ہے, یہ اسٹمک کی حصے پہ درد کیوں ہو رہا ہے, I can feel the pain. دین پھر مجھے یاد آیا اچھا میں نے یہ ریسائٹ کیا تھا ضاد کی وجہ سے. تو ضاد یہ جو نا یہ بائٹنگ والی چیز آنی ہے یہاں پر, تب آپ کا وہ نکلے گا. اور جب ایک دفعہ ڈیفالٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب تک کہ آپ نے وہ ٹچ وہ فیلنگ نہیں لائیں گے نا ضاد نہیں نکلے گا. میں آپ کو بتا دوں وہ فیلنگ لانا ہے, چاہے تو آپ دونوں طرف سے کریں چاہے آپ ایک طرف سے کریں, اٹس اپ ٹو یو. اوکے آپ دونوں کا بھی کر سکتے ہیں. میرے دونوں زبان سے وہ ہو رہا ہے فضل اللہ, اپنے فضل اللہ فضل اللہ یہ کریے گا آپ, اور اس طرح سے کر کے پریکٹس کرنا ہے ایک ورڈ کی, اینڈ دین یو ول سی دیٹ اٹ از دیئر. اوکے انشاءاللہ تعالی. فضل اللہ علیکم ورحمتہ, کہ علیکم کم کھو قم نہیں پڑھنا ہے, قم نہیں پڑھنا ہے, علیکم کھو 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 کم ورحمتہ ورا یہ آواز آنی چاہیے ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. من خاسرین سینب کی تھوڑا سا ساؤنڈ تھوڑا سا کھا کیسے مل رہا تھا. من اسکریچی ساؤنڈ من الخاسرین من الخا خاسرین نہیں خا اور لپس کو راؤنڈ بھی نہیں کرنا ہے. بٹ I will take this easy because sometimes you are you are just in your language thing, اور آپ اس کو کر کے جب آپ اردو والے اسٹائل میں پڑھتے ہیں then you are making this, جیسے لوگوں نے تو کو توئی کر دیا ہے, تو کو توئی, تو there is no توئی in Arabic word. ٹھیک ہے, سو آپ نے توئی نہیں کرنا, توئی ایسے پڑھ رہے ہیں لوگ, تو کسرہ کو توئی پڑھ رہے ہیں کیونکہ تو ہے تو توئی پڑھ رہے ہیں. نو دس نو توئی, why you writing wow, تو کسرہ توئی, تو کسرہ توئی. اوکے تو اوکے لائک کوئی ورڈ آئے گا تو میں بتاؤں گی. ایک تو ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے, توئی یا تی. اوکے صاد کو سوئی کرتے ہیں, سواد کرتے ہیں, سوئی. نو از نو سوئی, صاد کسرہ سی صاد, تو صاد ایسے آئے گا, سواد نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم اس پہ جائیں گے. یہ دو آیتیں آپ نوٹ کر لیں اور آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, اور جو مین ہے ہماری جو تجوید کے نبیلہ ہیں, چاہے زینب ہیں, چاہے فریال بھی ہیں, اور آمنہ سلمان بھی ہیں, ڈاکٹر شیلا ہیں, اور کون ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, سمرین ہے, آپ لوگ سب within 2-3 days میں بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, جو اچھے لیول کے تجوید والے ہیں. ٹھیک ہے, کرن آج کرن نہیں ہے نا شاید, نہیں کرن نہیں. اچھا اوکے فائن. تو جو لوگ ہیں وہ آپ لوگ اس طرح سے پڑھ کے مجھے بھیجیں گے. Then I will ask the few of them to recite, and then پھر ان لوگوں کا میں کریکٹ کر دوں گی, پھر یہ آپ لوگوں کا کریکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو یہ دو آیتیں آپ سے کمر کس لینا ہے. ہم نے تجوید پڑھنا ہے تو ہم نے ریسیٹیشن بھی کرنا ہے, اور ریسیٹیشن میں آپ نے ان دونوں کی آیت کو جیسے میں نے بتایا ویسے پریکٹس کریں گے. پھر اپنا قرآن بھی آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اپنا قرآن جو آپ نے رمضانوں میں سب نے ختم کیا تھا ماشاءاللہ سے قرآن. ٹھیک ہے, سب نے ہاتھ اٹھائیں, میں ایسے ہی بس دیکھنا چاہ رہی ہوں. ماشاءاللہ تبارک اللہ سب نے ختم کیا تھا. رمضان کے بعد کتنے دن گئے ہیں, 9 یا 10 دن گئے ہیں, کتنے سپارے ہوئے ہیں آپ لوگوں میں سے کسی کے 3 ہوئے ہیں. صحیح ہے, ماشاءاللہ. ڈاکٹر شیلا کے کتنے ہوئے ہیں؟ ایک ہوا ہے. اور آپ میں بس پڑھتی ہوں, میرے خیال سے میں نے 1 جز نیئرلی. دیکھیے یہ ہے نا جو ہم رمضان میں جیسا ہمارا اسپرٹ ہوتا ہے نا, اس کو رکھنا ہے. آدھا سپارہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. آدھا سپارے سے کم آپ نے نہیں پڑھنا ہے, نہیں کرنا ہے. یعنی آدھا سپارہ کا مسٹ کرنا آپ نے, جس سے لازم تھا نا رمضان میں.
ایسے لازم کر لیں. یہ ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یوفون بالنذر سورۃ الانسان میں وہ پورا کرتے ہیں اپنی نظر کو. نظر کون سا ہے؟ وہ نظر نیاز نہیں ہے جو ہمارے پاکستانی کلچر میں ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو مجھے یہ کرنا ہے, یہ کام ہوگا تو میں قرآن خوانی کرا دوں گی, یہ کام ہوگا تو مجھے میلاد کرنا ہے. اور اتنی ایسی چیزیں ہوتی تھی یعنی جس کا کوئی بیس ہی نہیں تھا. پھر یہ کام ہوگا تو میں عمرہ کرنے چلی جاؤں گی, یہ کام ہوگا تو میں 100 نفل پڑھ لوں گی. دس از ڈیلنگ وتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ڈیل نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے. آپ نے پہلے ہی اپنے اوپر کوئی ایسی چیز کرنا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ کرنا ہے. اب کبھی کم ہو جائے گا نا, اور اس میں پھر اجر غیر ممنون کے اس میں آ جاتے ہیں جو مستقل کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کسی وجہ سے رہ جاتا ہے کیونکہ انسان سفر بھی کر رہا ہے. جب ہم نے سورۃ المزمل میں پڑھا تھا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, پڑھ لو جتنا میسر آئے تمہیں. ہمیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پتا ہے تم میں سے کوئی مریض بھی ہے, کوئی تم میں سے باہر جا بھی رہا ہے, يَضْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ, یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنی, جاب ہے, اس میں ہے. بٹ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, جتنا میسر آ جائے پڑھو. یعنی ایوری ڈے آپ کو پڑھنا, یعنی آپ قرآن سے دور نہیں ہٹ سکتے ہیں, یہ یاد رہے. تو ابھی یہ جو 2 آیت پڑھیں گے اور اس میں جو رول ہم نے سیکھا ہے, اب آپ نے جو بھی پڑھنا ہے پینسل لے کے, آپ کو 1 گھنٹہ ساؤنڈ اپنے لیے ٹائم چاہیے اللہ کا کلام کے لیے. اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں نوٹ کرنا ہے. آپ نے تجوید کو کرنا ہے, آپ نے اس میں کرنا ہے, یہ تو آپ نے دن کا ٹائم ہے. اور صبح کے ٹائم آپ نے فجر کے ٹائم سے پہلے اپنا ٹائم نکالیں, چاہے جاب پہ جائیں چاہے کچھ بھی کریں, 15 منٹ نکالیں اور اس کے بعد پڑھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مڈ اب نائٹ ہو رہا ہے نا, جیسا 3:15 سے آج ہو گیا 4:10 ہو گیا, 3:11 یا 12 تھا تو اب 4:10 ہو گیا, ابھی 4:11 ہو گیا جو فجر کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا مڈ نائٹ ہے. آپ نے اس سے 15 منٹ پہلے اٹھیں, 3-4 منٹ آپ باتھ روم میں دیں, آپ 3-4 منٹ اپنا ساؤنڈ کریں. ٹائم مینجمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ نے 3 منٹ 4 منٹ آپ کا جو بھی ٹائم ہوتا ہے ٹوائلٹ کا جس کا جیسا ہوتا ہے ویسا آپ نے کیا, فکس ٹائم. وہاں بیٹھ کے سوچو میں نہیں گزارنے کہ آنکھوں بند کر کے ہم سو رہے. اکثر ہوتا ہے یہ کہ ایک دم نیند سے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک دم وہ جار ہوتے, تو الرٹ مائنڈ سے جائیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے ہوئے جائیں, بسم اللہ پڑھتے ہوئے جائیں, اینڈ دین میک یور سیلف اٹینٹو. نہیں مجھے اب یہ, اگر ذہن میں آپ کا ٹائم مینجمنٹ ہوگا دین یو ول ڈو سم تھنگ. 15 منٹس بھی اگر آپ نے نکال لیا آپ نے, اور رات میں سوتے وقت آپ نے ایک آیت پڑھی, وہ 2 رکعت نفل آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ اس کو اپنے سامنے قرآن رکھے اور اس کو آپ نے پڑھا, اور پڑھتے ہوئے آپ نے نماز پڑھی, آپ کا خشوع بھی ہوگا, اس کی میننگ کیا. تو یہ وقت آپ نے میمورائزنگ کا کر دیا. 1 گھنٹہ جو آپ نے ہے وہ تجوید میں اور آپ نے قرآن میں لگایا, اور اگر آپ کو کوئی اسائنمنٹ ہے کوئی کلاس کی چیز ہے اس کو بھی ساتھ ایڈ کر دیا آپ نے. 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ یو ول انجوائے دس ٹائم, آئی ایم ٹیلنگ یو. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. یہ سب آپ نے ایک وقت آپ نے کیا, تو اس میں آپ نے جو ابھی آیت پڑھی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو آدھا سپارہ نہ صحیح 4 پیج پڑھنے آپ. ٹھیک ہے, 4 پیج ایک وقت میں پڑھ لیں, 2 پیج ایک وقت میں پڑھ لیں, 2 پیج ایک وقت میں پڑھ لیجیے, نماز کے بعد پڑھ لیں. یعنی یو کین مینج یور ٹائم کہ پورے دن میں اگر آپ نے 10-10 منٹ بھی لگا دیا تو آپ کا آدھا سپارہ ہو جائے گا انشاءاللہ. نہ ہو 1 ربع ہو جائے, بٹ یو ہیو ٹو بی کنیکٹڈ. یہ جو آپ جو کورس کر رہے ہیں جو لوگ ماشاءاللہ تبارک اللہ, یہ نہیں سمجھے کہ یو آر دس ایسوسیٹڈ ود دیز تھنگس, یو ہیو مبرعہ نہیں ہے آپ. یو ہیو ٹو بی ان دیز تھنگس. جب تک کہ آپ ڈیڈیکیشن نہیں لائیں گے, ٹائم مینجمنٹ نہیں لائیں گے, آپ کو کوئی چیز اچیو نہیں ہو سکتی. جاب کے لیے آپ فوراً صبح اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ نے بچوں کو دینا ہے, اس وقت آپ نے رات مستری کر کے رکھ لیا, آپ نے گیا پہنا, آپ نے یہ کیا, آپ نے اپنے چہرے کا کیا, آپ نے حجاب کا 1-2 منٹ لیا, اینڈ دین یو وینٹ فار دا جاب. یو ناٹ ڈوئنگ دس. تو پھر آپ اللہ کی کلام کے لیے کیوں نہیں ٹائم ہم نکال سکتے ہیں, کیوں نہیں ہم ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ویری ویری امپورٹنٹ. تجوید کے لیے ہم چلتے ہیں, ایک شارٹ بات میں 5 منٹ کا کروں گی, اس میں آپ نے نوٹس بنا لینا ہے, نیکسٹ ٹائم اس میں تھوڑا سا اور ایڈ اپ کروں گی, کیونکہ تجوید کے لیے ویری امپورٹنٹ آپ کو اس کی ہسٹری جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے, the word تجوید is a verbal noun from جودا, یاد رہے جودا, یہ جودا ہے which literally means to make better. یہ عربک ورڈ ہے جودا. ٹھیک ہے, جیم واو
واو کے اوپر شدہ ہے اور دال فتح ہے, جودا. آپ انگلش میں لکھیں گے تو JAWWADA, جودا means to make better. ٹھیک ہے. The Quran is the word of Allah revealed to the heart of Prophet sallallahu alaihi wasallam. No other being other than Allah is able to do the same recitation as a form of worship. یہ ایک عبادت کا ایک طریقہ ہے. تجوید is so important because this is an عبادت. اگر آپ نے جو لیٹرز میں نے آج بتائے ہیں, کچھ بتائے ہیں, ابھی کچھ نہیں بتائے ہیں, وہ سب میں آپ کو مخارج بتاؤں گی, لیکن یہ 2 آیتوں کو آپ نے فکس کیا اور اس میں جو رول سیکھے ہیں, ایک اقلاب کا, ایک میم کا, ایک کمپلیٹ مرجنگ کا, تو اس پہ آپ انڈر لائن کر کے اس کا نام ضرور, جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ کر کے اور آپ نے اس جہاں پہ بھی آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, کم از کم اس رول کو آپ فکس کر لیں, آف کو فکس کر لیں, عین کو فکس کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ہے تجوید از ون آف دا موسٹ پرومیننٹ سائنس آف دا قرآن. ٹھیک ہے, میں اس کی ڈیفینیشن بھی آپ کو بھیج دوں گی, لیکن ابھی آپ کو سمجھنا ہے. It is a science governed by deep-rooted static rules derived from the oral recitation of the Quran by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After hearing the revelation from the angel Jibreel, یہ کہاں سے آیا؟ جبریل اینجل اتنے جلیل القدر میسنجر تھے, فرشتے, یعنی سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا. ان کے بارے میں نے سوچا تھا کہ میں ڈالوں گی تاکہ آپ ان کے بارے میں جان سکیں. انہوں نے کہاں سے لیا؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لے کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا ہے. ٹھیک ہے, جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو کبھی گھنٹی جیسی آواز آتی تھی, کبھی ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ آ جاتا تھا, ہارٹ پہ اترتا تھا, کبھی باقاعدہ آ کر بتایا ہے. ریویلیشن یعنی فرشتے کی صورت میں بھی آئے ہیں, جیسے 600 پڑھ کے صورت میں دیکھا تھا, تو سورۃ مدثر جب اتری ہے, جب اقرا بسم اتری, اس میں بھی فرشتے, لیکن اس وقت انہوں نے وہ نہیں دیکھا تھا, اس وقت وہ یعنی پروں کے ساتھ نہیں دیکھا تھا, ان کو صرف پہنچا تھا ایسے اینجل آئے تھے, جو اینجلس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے, کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور انبیاء کرام دیکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے فرشتے, پورا گروپ آیا, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے, لیکن وہ انسان کی صورت میں آ گیا تو انہوں نے پھر بتایا, تو انہوں نے بھی نہیں پہچانا تھا, انہوں نے خود بتایا تھا کہ ہم فرشتے ہیں بھیجے ہوئے. جبرائیل علیہ السلام نے خود بتایا تھا. تو یہ, اور جبرائیل علیہ السلام قدر کی رات میں اترتے ہیں, فرشتوں کے ساتھ اترے ہیں, ہمارے آس پاس تھے, ہمیں نہیں پتا کتنے فرشتے ہمارے آس پاس تھے, ہمیں نہیں پتا. تو یہ فرشتے ہمارے آس پاس ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا, منہ سے بتایا, تو کتنوں نے سیکھا, کتنے صحابی تھے جو سیکھ رہے تھے. اس میں سے اس کو میں نے پورا بھیجا تھا, بٹ آئی ول ٹیل یو دس, میں اس کی پکچر بھیج دوں گی, آپ اس کو نوٹ کریں. جبرائیل علیہ السلام, ٹھیک ہے, میرے پاس ہے, سلائیڈ میں بھی ہے, بٹ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم, تو آج میں نے بس ایسی کر دیا. تو I'll show you through slides کہ جبرائیل علیہ السلام, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر عبداللہ ابن مسعود تھے جو بہت زیادہ قریب ترین تھے, ابی بن کعب تھے, زید بن ثابت تھے. یہ 5 صحابی جو تھے, انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اور پھر عبداللہ ابن حبیب, پھر ہم لوگ جو جس ریسیٹیشن سے کر رہے ہیں دیٹ از کالڈ حفص اینڈ عاصم. یہ یاد رہے, ہماری جو ریسیٹیشن ہے اس تھرو, ہماری جو ریسیٹیشن ہے میجورٹی حفص اینڈ عاصم. جو کوئی مکہ مدینہ گیا ہوگا, وہاں پر جب آپ کے ٹی وی پہ آپ ریسیٹیشن لگائے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں قاری کا نام آتا ہے اور طریق لکھا ہوا ہوتا ہے. طریق جو لکھا ہوتا ہے وہ حفص اینڈ عاصم ذات لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قالون اینڈ ورش ہے, نافع سے قالون اینڈ ورش ہے, دوسرے جو ہے عامر سے, ابن عامر سے ہیں, اور دوسرے لوگ ہیں. تو بہت سارے قراءت ہیں, 10 قراءت ہیں, لیکن ہم جو کر رہے ہیں حفص اینڈ عاصم. ٹھیک ہے, ہم کر رہے ہیں حفص اینڈ عاصم. تو یہ جو ہے, یہ اپلائی ڈیفینیشن آف تجوید اس کیا ہے, اب ڈیفینیشن کیا ہے یہ یاد رکھیے. گیونگ ایچ لیٹر اٹس رائٹ اینڈ ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے, ان مخارج اینڈ صفات, in stopping and starting without being extreme. Arabic word اس کے جو جملہ ہے, عطا کل حرف, عطا اعطا یعنی ادا کرنا, عطا حمزہ کے ساتھ, کل حرف
ومستحقا مخرجا یعنی حق ادا کرنا, رائٹ دینا, مخرجا وصفا مخرجا وصفا وقف و ابتدا. وقف اینڈ ابتدا از so important. کہ جیسے آپ کا مخارج امپورٹنٹ ہے, جیسے آپ کی صفات امپورٹنٹ ہے. واٹ از مخارج؟ جب آپ زبان یہاں ٹچ کریں نا, زال سا وا, یہ دس از کالڈ مخارج. اگر آپ اس کی ایٹریبیوٹس پہ جائیں گے, جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تا کو ہیوی کر کے پڑھ رہے ہیں, را کو ہیوی کر کے پڑھ رہے ہیں, تو ہیوی اینڈ لائٹ دیز آر دا صفات. اب اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے پراپر اس کے رائٹ دینا ہے, مخرجن و صفا وقفن و ابتدا من غیر تکلف ولا تعصب. کوئی تکلف کے بغیر نہیں, without being extreme, ٹھیک ہے, کہ کچھ بہت زیادہ ایکسٹریم چلے جائیں, وہ نہیں. اس کو پراپر حق دینا ہے. یہ ہے تجوید کی یعنی definition. According to one, حقہ means rights, indicates giving each letter its permanent صفات, and مستحقہ means requirements, indicates give each letter its presented صفات. ٹھیک ہے, presented صفات کو بھی, presented صفات جیسے غنہ ہے, ٹھیک ہے, قلقلہ ہے, یہ سب presented صفات ہے. اگر وہ ریزن نہیں ہوگا تو وہ صفت بھی نہیں ہوگا. اگر غنہ کا ریزن با ہے, اگر با نہیں ہے تو غنہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ presented صفات ہے, ٹھیک ہے. According to another opinion, حقہ means bringing the letter out from its exact مخارج. دونوں صحیح ہے, ٹھیک ہے. And مستحقہ means applying the صفات to each letter. دونوں صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ہمیں کرنا ہے. دو بات اور سیکھ لیں اس میں obligation of تجوید میں, theory اور practical. They represent knowing and understanding the different rules of science tajweed. This is class فرد کفایہ, ٹھیک ہے. فرض العین کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل اگر آپ تھیوری نہیں سیکھ رہے ہیں, اتنی ڈیٹیل میں اتنی موٹی بک آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, دیٹس فائن, یو ڈونٹ نیڈ ٹو. بٹ پریکٹیکل جو امیٹیٹ جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو امیٹیٹ کر کے پریکٹیکلی آپ کو ریسائٹ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس وہ رول کے نیم نہیں ہے کہ متقاربین ہے, متماثلین ہے, متجانسین ہے, اس کے نام آپ کو نہیں پتا, دیٹس فائن, اٹس نتھنگ رانگ. بٹ کچھ لوگ اس کو تجوید کو پراپر لیتے ہیں تاکہ وہ آگے پڑھائیں, آگے بتا سکیں. جب تک ان کو ڈیپ راسخ العلم نہیں ہوں گے وہ کیسے کسی کو پڑھا سکتے ہیں. تو ہمیں راسخ العلم میں سے کسی کو ہونا ہے, تاکہ اگر کوئی ہمارے پاس آئے پوچھے کہ یہ کیا ہے تو ہمیں جب نالج ہوگا تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, وہ بچی پڑھ رہی ہے جو, اور اتنے پیارے انداز سے پڑھ رہی ہے, ایچ اینڈ ایوری رول از دیئر, ٹھیک ہے. وہ ہیوی لائٹ سب کا خیال کر رہی ہے, بچہ ہے, بچی ہے, تو آپ پھر اس کو کیا لیں گے؟ اس کو تو نالج نہیں دیا آپ نے بک کی, لیکن اس نے پریکٹیکل, یہ پریکٹیکل سب ماؤں کو آنا ہے, دادی, نانی, اماں, بہن, بیٹی, جو بھی ہے سب کو آنا ہے. دادی یہ سمجھ کے نہ بیٹھ جائیں اور نانی یہ سمجھ کے, ہم تو نانی ہو گئے. اور آج کل آپ نانی کو دیکھیں, اگر کھڑی ہوں گے تو نانی ہی نہیں لگیں گی, تو آپ نانی تو نہیں ہوئی نا, پھر آپ بس نانی ہو گئی نام کی. تو الحمدللہ, ٹھیک ہے. ایج از جسٹ اے نمبر. ڈونٹ گو ود ایج, with the age thing. Go with your brain. Use your brain, use your energy before it's gone. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس انرجی کو لینا ہے اور اس کو ہم نے سنبھالنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے ابھی جب برین ہے تو, ٹھیک ہے. تو یہ یاد رہے کہ فرض العین ہے. پریکٹیکل کیا ہے کہ اس کو آپ نے, واجب ہے ہر ایک کے لیے. So it is a wajib upon everyone to apply the rules of tajweed in their recitation. طریقہ روایہ, طریقہ درایہ, یہ آ جاتا ہے بعد میں, پھر میں اس کو آپ کو بتاؤں گی. But you have to learn this. یہ سمجھ میں آنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ تجوید is so important. We cannot get off from it. جیسے ہمیں آتا ہے اب ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہم اب اس کو جو ہے جیسے ہم نے کر لیا, اب ہماری زندگی میں کیا چینج آئے گا؟ اب تو ہم بوڑھے ہو رہے ہیں, اب تو ہم 60 سال کے ہو گئے ہیں, 65 کے ہو گئے, نانی دادی بن گئے, اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ نانی دادی سے اگر پوچھا جائے کہ آج آپ یہ والا کھانا بناتے, کھڑے ہو جائیں گے, ساری چیزیں یاد ہوں گی, زبردست طریقے سے کھانے کے تیار ہو جائیں گے, دعوتوں کا بھی انتظام ہو جائے گا, سب ہو جائے گا. اور ان کو کہیں کہ نٹ کر کے دکھا دو تو یہ ایک بڑی سی زبردست چیز نٹ کر کے دکھا دیں گے. لیکن جب آپ بتائیے کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں, یہ ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بوڑھا نہیں ہوا ہے. جب تک آپ کا دماغ ہے 90 ایئرس کے لیے آپ ہوں گے, آپ بوڑھے نہیں. اب آپ لوگ مجھے مت بوڑھا کہیے گا. ہم چلتے ہیں ریاض